یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا فرعون کی بیوی آسیہ ایک مومنہ عورت تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے پاس کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس کیسے پہنچایا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ یوسف علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل کو مصر میں آباد کیا، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 80 تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور وہ تھوڑی سی تعداد سے بڑھ کر ایک بڑی جماعت بن گئے۔ مصر میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا فرعون تھا اس کا نام عیان بن وعید تھا، جو کہ یوسف علیہ السلام کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ آپ پر مکمل اعتبار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ملک کے تمام معاملات آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تمام معاملات بڑی حکمت عملی سے چلائے، ملک کو قحط سالی سے بچایا۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی گزاری۔ یوسف علیہ السلام کی نسبت سے مصر کے لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے اور پورے ملک میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ پھر جب عیان بن وعید فوت ہوا تو اس کے بعد قابوس بن مصہب مصر کا بادشاہ بنا۔ یہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مشکلوں کے پہاڑ توڑے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ سب یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ قابوس کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصہب مصر کا فرعون بنا، جو کہ قابوس سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس کی ایک بیوی آسیہ بنت مزاحم تھیں، جو کہ نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھیں۔ فرعون نے ان سے زبردستی شادی کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے جب انہیں دیکھا تو وہ آپ کے باپ کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون ایک ظالم اور مشرک ہے، اس لیے انہوں نے اسے کہا کہ یہ کم عمر ہے، میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ کم عمر نہیں ہے، تم حق مہر کے عوض اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تب سیدہ آسیہ کے والد آپ کے پاس آئے اور آپ کو فرعون کے ارادے کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک کافر اور ظالم شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کے والد نے فرعون کو انکار کر دیا۔ تب پھر اس نے آپ کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی کہ اگر تم اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کرو گے تو میں تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ آخرکار دھمکی کے بعد سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا اور اس کے ساتھ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی بسر کی۔ اس کے گھر جا کر بھی اس جیسی کافرہ نہ بنی بلکہ پکی مومنہ ہی رہیں۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصہب ظلم اور کفر کی ان آخری حدوں کو پہنچ چکا تھا جن پر کوئی نہ پہنچا تھا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں مانتا، اس لیے تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں کچھ ایسے ارشاد فرماتے ہیں: یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ فرعون نے لوگوں کے مختلف گروہ بنا رکھے تھے، ان کی درجہ بندی کر رکھی تھی۔ اس کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے کمتر جماعت تھی، سب اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا اور اپنی درجہ بندی میں بنی اسرائیل کو سب سے نچلے درجہ میں رکھا ہوا تھا۔
جبکہ یہی بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں، اور وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح کام کرواتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا۔ مصر کے لوگ اپنے بادشاہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنی اسرائیل کو غلاموں کی طرح رکھتے اور ان سب کو انتہائی حقیر سمجھتے، ان سے ظالمانہ سلوک کرتے۔ بنی اسرائیل جو کہ مصر میں شاہانہ زندگی گزار چکی تھی، وہ ان حالات میں کسی مسیحا کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلائے گا۔ اس بشارت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کے گھر جلا ڈالتی ہے، لیکن اس سے بنی اسرائیل کے تمام گھر محفوظ رہتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اس نے کاہنوں سے پوچھی، جنہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کے فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک انتہائی خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حکم سے پہلے ہارون علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا جانے لگا۔ اس حکم کے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا تھی، یعنی اب ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ کام انہوں نے ایسے کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کروا دی اور دایا عورتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ حاملہ عورتوں کی اطلاع دیں، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ ایسے فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے سے باخبر رکھا جاتا۔ ان دنوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اس بات کو دایا عورتوں سے بھی چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ بات قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ حمل کے دنوں میں تو آپ کی والدہ نے خود کو چھپا لیا، لیکن اب انہیں فکر ہوئی کہ خود کو تو چھپا لیا، اب بچے کو کیسے چھپائیں۔ خیر، وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ انہیں دریا میں بہا دیں۔ اس کے بارے میں سورہ القصص میں کچھ ایسے ارشاد ہوا: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس پیغام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مطمئن ہو گئیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ وہ غم نہ کریں، اور ساتھ یہ بھی بشارت دی گئی تھی کہ اگر سختی زیادہ ہو تو انہیں دریا میں ڈال دیں، وہ واپس لوٹائے جائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ انہیں پیغمبر بنائیں گے۔ ایسے کچھ دن کے بعد سختی زیادہ ہو گئی اور فرعون کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل کے گھر گھر جا کر تلاشی شروع کر دی۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جو کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہنے لگا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن کو کہا کہ تم صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ ایسے صندوق دریائے نیل کی موجوں کے ساتھ ساتھ اور آپ کی بہن کنارے کنارے چلتی رہیں اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی رہیں کہ موجیں آپ کو کہاں لے کر جاتی ہیں۔ اس واقعے کا ذکر سورہ القصص میں کچھ ایسے ہوا: موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہیں اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ فرعون کے محلات دریائے نیل کے کنارے واقع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر بنی اسرائیل کی بستی سے دریا میں ڈالا، اور اللہ کے حکم سے صندوق فرعون کے محل کے قریب جا کر رکا۔
محل میں دریا کے کنارے اس وقت فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ تھیں۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل سے ہے۔ فرعون کے سپاہی صندوق نکال کر محل کے اندر لے آئے تو فرعون نے چاہا کہ بچے کو قتل کر دے، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، لہٰذا اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے کسی بچے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، مگر تم چاہو تو بنا لو۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، جس کے بارے میں فرعون خواب دیکھ چکا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بنے گا، جسے قتل کرنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کی پرورش فرعون کے محل میں ہی شروع کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہاں دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کی بیٹی نے بتایا کہ صندوق فرعون کے محل کے قریب رک گیا تھا اور فرعون کے سپاہی اسے محل کے اندر لے گئے تھے۔ آپ کی والدہ آپ علیہ السلام کے پیار میں سخت پریشان ہو گئیں۔ ان کا دل موسیٰ کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ہر وہ چیز جو انہیں دنیا میں پیاری تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ انہیں جب یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جسے انہوں نے دریا میں ڈالا تھا وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے تو وہ بے قرار ہو گئیں اور فرعون کے محل میں جانا چاہا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں کچھ ایسے ارشاد فرماتے ہیں، قریب تھیں کہ واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف کیسے لٹایا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب فرعون کی بیوی نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تو کچھ ہی دیر بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ تب ان کے پاس دودھ پلانے والیاں لائیں گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا اور مسلسل روتا رہا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ وہاں موجود جتنی بھی دودھ پلانے والیاں تھیں وہ سب آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے میں ناکام ہو چکی تھیں۔ اللہ کی قدرت ہی یہ تھی، وہ کیسے کامیاب ہو سکتی تھیں۔ جب بچے کو باہر لایا گیا تو باہر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی۔ اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ فرعون کی بیوی کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو تمہارے بچے کو دودھ پلائے گا اور ٹھیک سے دیکھ بھال بھی کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی یہ بات سن کے فرعون کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ گھرانہ بچے کی خیر خواہی کرے گا اور اچھے سے دیکھ بھال کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ فرعون کے بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے تو وہ خوشی خوشی ایسا کریں گے، کیونکہ ایسا کرنے سے انہیں اچھا مال و زر ملنے کی امید ملے گی، اور اس گھر میں ایک ایسی نیک سیرت خاتون ہے جو باخوشی اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گی۔ فرعون کی بیوی نے آپ کی بات سنی تو فوراً آپ کو ساتھ لے کر آپ کے گھر پہنچی۔ وہاں جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے پاس بہت پیار سے اٹھا کر دودھ پلانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کے فرعون کی بیوی خوش ہو گئیں اور انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ محل میں چلیں اور جب تک یہ بچہ دودھ پیتا رہے گا آپ اس کے ساتھ محل میں ہی رہیں گی۔ یہ بات سن کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محل میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ میرا اہل و عیال ہے، باقی بچے بھی ہیں، انہیں چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اب فرعون کی بیوی نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس انہی کے گھر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ! ایسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی قسط مکمل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے
آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔